بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام امیر حمزہ ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں گاؤں میں ایک بڑے زمیندار کے پاس ملازمت کیا کرتا تھا۔ میں اس کا ایک معمولی سا تنخواہ دار ملازم تھا۔ زمیندار نے مجھے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر دے رکھا تھا۔ میری بیوی بچے بھی میرے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ میری بیوی ان پڑھ لیکن کافی خوبصورت تھی۔ ایک رات میں گھر سے باہر کھیتوں میں پانی لگانے گیا تو ٹارچ گھر پر ہی بھول گیا۔ اس کے بغیر رات کے وقت کام کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ٹارچ لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا چودھری صاحب میرے گھر سے نکل رہے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کیوں آیا، وہ بھی رات کے وقت۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن میں نے محسوس نہ ہونے دیا۔ ٹارچ اٹھائی اور واپس چلا گیا، لیکن میرے دل میں شک سا بیٹھ گیا کہ چودھری صاحب تو کبھی میری موجودگی میں نہیں آتے، تو پھر کیسے وہ میری غیر موجودگی میں آیا۔ میری بیوی کا حسن مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ میں اب پہلے سے محتاط ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن اچانک چودھری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم فوراً ہی منڈی چلے جاؤ، میں نے فصل کا سودا کیا ہے، اس کے پیسے لے کر کل دوپہر تک واپس ڈیرے پر آ جانا اور اپنے ساتھ گاڑ بھی لیتے جاؤ۔ اور میں نے جو حکم سن کر سر جھکا لیا۔ پیسوں کی تفصیل میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایک گاڑ کو لے کر میں قریبی منڈی روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں بار بار رات والا ہی واقعہ آ رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں چودھری مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے تو منڈی بھیجا ہے، ورنہ پہلے مجھے کبھی ایسے کام کرنے کو نہیں کہا گیا۔ چودھری صاحب نے اس کام کے لیے ایک اور بندہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم منڈی پہنچ گئے۔ اندھیرے نے اپنے پر پھیلا دیے اور رات ہو گئی۔ رات ہم نے سبزی منڈی کے پاس بنے ایک مسافر گاہ میں گزار دی۔ صبح 10 بجے مطلوبہ رقم لے کر ہمیں واپس ڈیرے پر آنا تھا۔ رات کے وقت میں نے گارڈ سے کہا، یار تیری بھابھی گھر پر اکیلی ہے، رات کا وقت ہے، پریشان ہوتی ہوگی، اگر تو کہے تو میں گھر چلا جاؤں، صبح 7 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ گارڈ نے ہاتھ مارا اور کہا، جا یار تو چلا جا، بھابھی کو گھر پر اکیلا مت چھوڑو، وقت ٹھیک نہیں ہے، صبح واپس آ جانا، پھر رقم گن کر ہم ڈیرے پر لے جائیں گے۔ میں نے گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی رفتار سے گھر کی طرف واپس ہو لیا۔ یہ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ آپ گھر جا کے دیکھنا یہ تھا کہ میری بیوی اور میری چودھری صحیح ہے یا غلط۔ گھر جا کر گھر کے پیچھے سے خاموشی کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا کنارے کی طرف آ گیا اور میں وہیں لیٹ کر دیکھتا رہا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک شخص جس نے صرف شلوار پہن رکھی تھی کمرے سے نکل کر صحن میں لگے پانی کے نلکے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسی وقت پہچان لیا کہ وہ چودھری قاسم علی ہی تھا اور پیچھے میری بیوی نکل آئی۔ میرا شک درست نکلا۔ پھر دونوں مل کر نہانے لگے اور ان کی نہاتے وقت شرمناک حرکتیں بھی جاری رہی۔ میری خوبصورت بیوی میری ناک کے نیچے ہی میری عزت کا کباڑہ کر رہی تھی اور میں احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا۔ میرا خون جوش مار رہا تھا، دل کرتا تھا ابھی نیچے جاؤں اور دونوں کو مار دوں، مگر میں نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لیا۔ جب دونوں نہا کر اندر چلے گئے تو میں نیچے اتر آیا اور صحن میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی مجھے مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ لمبے دستے والا ہتھوڑا تھا۔ ہتھوڑا لے کر میں دروازے کے پیچھے چھپا رہا اور مجھے اس وقت کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں غریب ضرور تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ آج میں ان کی اس بے غیرتی کو ختم کرنے والا تھا۔ دروازے سے باہر آنے والا پہلا شخص چودھری تھا۔ میں نے ہتھوڑا پوری طاقت سے اس کے سر پر دے مارا۔ چودھری بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ میری بیوی چودھری سے پوچھ رہی تھی، اب کب ملنے آؤ گے؟ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ اب چودھری کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔
مجھے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور کہا، بد کردار عورت، تم نے چودھری کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا تھا تو مجھ سے طلاق کیوں نہ لے لی؟ وہ ڈر گئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور اپنے بارے میں صفائیاں پیش کرنے لگی۔ ابھی میں نے اسے گھسیٹ کر چودھری کی لاش کے پاس جا پھینکا اور اس وقت ہتھوڑے سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ جان بخشی کی درخواست کرنے لگی، مگر مجھ پر تو خون سوار تھا۔ میں نے اس بے وفا کو آخری بار غور سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے پوری قوت سے ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہتھوڑا میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ واپسی پر میرا رخ منڈی کی طرف تھا۔ راستے میں بڑی نہر آئی تو میں نے وہ ہتھوڑا اس نہر میں پھینک دیا اور خود جلد ہی سبز منڈی پہنچ گیا اور پھر جلدی ہی گہری نیند میں سو گیا۔ صبح 9 بجے اٹھے جب گارڈ بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے سمجھا یہ صبح 7 بجے آ کر ہی سویا ہے۔ ہم نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، پھر ہم نے اس دفتر سے اپنی رسید دکھا کر پیسے وصول کیے جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بنتے تھے اور پھر واپس چل دیے۔ راستے میں وہی بڑی نہر آئی۔ جب نہر پر پہنچے تو میں نے اس گارڈ کو بھی ہلکا سا دھکا دے دیا اور وہ نہر میں جا گرا۔ پھر میں 50 لاکھ لے کر چل دیا۔ میری اگلی منزل کراچی تھی، جہاں پر میری ایک نئی زندگی منتظر تھی۔ وہاں پر نہ ہی چودھری جیسا عزت کا لٹیرا تھا اور نہ ہی خوبصورت بے وفا اور بد کردار بیوی تھی۔